سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آپ لوگ جس مقصد کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، جناب گلزار اعظمی صاحب کی یاد میں ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے، ان کے بارے میں بہت کچھ سن لیا آپ لوگوں نے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ سنتے رہیں گے اور معلومات حاصل کرتے رہیں گے۔ میں آپ کو اس ادارے کے تعلق سے ان کا کیا لگاؤ تھا، ایک دم شروع کی ایک بات بتاتا ہوں کہ جب یہ ادارہ قائم ہوا، اخراجات اس کے بہت زیادہ نہیں تھے، تھوڑے موڑے تھے، بھیونڈی سے ہی کام چل جایا کرتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ بمبئی کا رخ بھی کیا جائے، وہاں سے بھی چندہ لانے کی کوشش کی جائے، تو اس کے لیے میرا نام طے ہوا اور میں چندے کے لیے بمبئی جانے لگا رمضان کے مہینے میں۔ ایک مرتبہ میں دفتر میں گیا آخری عشرے میں چندے کے لیے، تو گلزار صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہاں نہیں ہے، باہر آئیے۔ باہر ایک پتنگ کی دکان تھی، فوزان کائٹ سینٹر یا ایسا ہی کچھ نام تھا اس کا دکان کا۔ وہاں گئے اور ایک بڑے میاں بیٹھے تھے، ان کو انہوں نے اشارہ کیا کہ مفتی صاحب کو 500 روپے دے دو، اور میں نے پاوتی بنا دی۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے تھے کہ کسی نے آ کر کے کہا کہ مولانا مستقیم صاحب دفتر میں آئے ہوئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں، یعنی گلزار صاحب کو بلا رہے ہیں۔ تو گلزار صاحب نے کہا مفتی صاحب چلیے ساتھ میں، ان سے بھی چندہ کروا دیتے ہیں۔ یہاں آئے اور گلزار صاحب سے نے مولانا مستقیم صاحب سے کہا کہ یہ اپنے مدرسہ سراج العلوم کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ بھی کچھ چندہ دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ بنا دیجئے مفتی صاحب۔ انہوں نے بھی 100 روپے کی پاوتی بنوا دی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ پھر جب آئندہ سال دوبارہ جانا ہوا اور دفتر میں گیا تو گلزار صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آئے ہیں تو پاوتی بنا دیجئے۔ میں نے بنا دیا اور کہا کہ جاؤ دیکھو مولانا مستقیم صاحب وہاں ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، آخری عشرت حاجی شمس الدین صاحب کے ساتھ عمر فاروق مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں وہاں گیا تو مولانا مستقیم صاحب نے کہا کہ یار میں تو اعتکاف میں بیٹھا ہوں، جیب میں پیسے نہیں ہیں، رمضان کے بعد دیکھتے ہیں۔ میں واپس چلا آیا۔ واپس آیا دفتر میں گلزار صاحب نے پوچھ لیا کیا ہوا، تو میں نے بتا دیا۔ تو ان کا لفظ یہ تھا سالہ 100 روپیہ دیتا ہے، ناٹک کرتا ہے۔ جملہ یہی تھا، سالہ مولوی 100 روپیہ دیتا ہے، ناٹک کرتا ہے، چلو میرے ساتھ۔ بہرحال پھر لے کر کے چلے گئے مجھے، اور بہرحال گلزار اعظمی صاحب نے حاجی شمس الدین کے سامنے کہا کہ دیکھیے یہ آپ کے ساتھی ہیں اور یہ مدرسے والے ہیں، 100 روپے دینے میں ان کی حالت ہو رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے ڈانٹا اور حاجی شمس الدین صاحب سے 100 روپے لے کر کے پاوتی بنوا دیا۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ کہ گلزار صاحب کا ادارے سے تعلق تھا کہ الحمدللہ جب بھی گئے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج نہیں، کل، ابھی نہیں، آدھے گھنٹے کے بعد، اسی وقت پاوتی بنائی اور اسی وقت دے دیا۔ بہت شروع کی بات ہے، اب تو وہاں کا کام حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب کر لیا کرتے ہیں۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو ادارے سے بہت گہرا تعلق تھا، اور جو جمعیت کے ساتھ تعلق تھا، جمعیت کا جو کام تھا اور لوگوں کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا، وہ تو آپ لوگوں نے بہت کچھ سن لیا ہے اور آئندہ سنتے بھی رہیں گے۔ بس میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا
جب جب یاد آ جائے ان کی تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دینا۔ اور ویسے بھی حضرت مولانا فیاض صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ ادارہ ان کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اب تلک ادارے کے ساتھ ان کا جو خیر خواہانہ تعلق تھا وہ ہمارے بڑے سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ دعا کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، ہاتھ اٹھا لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے میں انجانے میں بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کے قراری مجرم ہیں، آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے۔ اللہ گلزار احمد اعظمی صاحب کے تعلق سے جو کچھ بھی قرآن کریم یہاں پر پڑھا گیا ہے، اے اللہ اس کا پورا پورا ثواب جناب آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل پوری امت کو پہنچا دیجیے، اور میں خصوص سے اس کے ساتھ گلزار اعظمی صاحب کو اس کا پورا پورا ثواب عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو کروٹ کروٹ، قبر میں کروٹ کروٹ ان کے مغفرت فرما دیجیے، قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے۔ اور اے اللہ جمعیت کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ، بلکہ ملت کا ایک بہت بڑا خسارہ و نقصان ہوا ہے، اے اللہ غیب سے اس کا انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ غیب سے اس کا انتظام فرما دیجیے۔ جو کام یہ کر رہے تھے شاید ہی کوئی اس کو کر سکے، اے اللہ ہمیں امید عطا فرما دیجیے، امیدیں ہماری بندھا دیجیے، اور اس امت کے لیے، اس ملت کے لیے بہترین خیر خواہ اور ایسے ہی جانثار ساتھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اداروں کو ہر قسم شرور و فتن سے محفوظ فرما دیجیے، جمعیت کو ہر قسم شرور و فتن سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ ادارے اور جمعیت کے تمام کام کرنے والے ساتھیوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، پھلنے اور پھولنے کے راستے پیدا فرما دیجیے، ہر طرح سے ان کی حفاظت فرمائیے، ان کو استقامت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ان کے دلوں کے اندر بے خوفی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے ملک کے مسلمانوں میں جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہوں، ان کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے کاروبار کی حفاظت فرمائیے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی مساجد کی حفاظت فرمائیے، مقابر کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ملت اسلامیہ کے تعلق جو لوگ جہاں جس انداز سے بھی کام کر رہے ہوں، تمام کام کرنے والوں کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ مانگنے نہیں آتا بن مانگے عطا فرما دیجیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ موقع اور محل کے اعتبار سے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہیں، اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ، جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے شہر میں ایجنسی حاصل کرنے کے لیے آج ہی اس نمبر پر رابطہ کریں۔